چنانچہ ام مستہ نے کہا کہ لوگ مدینے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی میں صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ ایک ساتھ آئی ہے، نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا دامن پاک نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے اتنا سننے کے بعد میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، میں چلا چلا کر رونے لگی، میں قضائے حاجت بھول گئی، میں واپس گھر آتی ہوں، آ کر دیکھتی ہوں کہ دو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ مہر و محبت، جو پیار کی نگاہ تھی، وہ نگاہ مجھ پر نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ضرور میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ایک دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دے دی۔ اجازت دینے کی دیری تھی، حضرت عائشہ چلا کر رونے لگتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، میں جب بھی کہتی اے اللہ کے نبی مجھے اپنے والد کے گھر جانا ہے تو آپ کہتے اے عائشہ 2 دن کے بعد چلی جانا، 4 دن کے بعد چلی جانا، 1 ہفتے کے بعد چلی جانا، لیکن آج جیسے ہی اجازت ملتی ہے فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ روتے ہوئے اپنے والد کے گھر جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اپنی بیٹی سے اے عائشہ کیا ہو گیا، آج تو بھی پریشان ہے، تیرا باپ بھی پریشان ہے، تیری ماں بھی پریشان ہے، پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں نبی کی خدمت کرتے ہوئے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ مجھ پر کوئی بات اٹھائے، لوگوں کی مجال نہیں کہ میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے۔ آج میں مدینے کے گلیوں میں کیسے گزروں گا، آج میں مدینے کے چوراہوں پر کیسے گزروں گا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ معزز سامعین کرام اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہوا کہ انہوں نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بھی ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی، آگے میں آج اسی پر گفتگو کروں گا، کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک آیت پڑھی تھی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور دوسری پڑھی تھی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تو دونوں میں سے پہلی پر گفتگو ہو چکی تھی، دوسری پر باقی تھی۔ تو پچھلے ہفتے کا میرا موضوع تھا کہ نبی کے دور میں اگر کسی نے صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ کو روکا، صحابہ کو ٹوکا، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے اٹھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند نہ آئی، فوراً جبرائیل امین کے ذریعے یہ بات پہنچا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ظاہر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں کہ آپ کسی سردار کی وجہ سے نابینا صحابی کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں۔
اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مال و دولت لٹانے لگے، غریبوں پر خرچ کرنے لگے، تو ان کے والد ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام عثمان رکھا گیا تھا، ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا تھا، تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو غریبوں پر، اس سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر تم مال و دولت خرچ کرنا چاہتے ہو تو امیروں پر خرچ کرو، تب جا کر تمہاری شہرت ملے گی، تب جا کے تمہیں شہرت ہوگی۔ لیکن ان کی خواہش یہ نہیں تھی، ان کی رضا یہ نہیں تھی، وہ لوگوں میں اپنا نام اور دبدبہ کے لیے مال و دولت نہیں خرچ کرتے تھے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبرائیل امین کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ مال و دولت جو خرچ کر رہے ہیں امیروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نام اور دبدبہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا میں ایک اصول اور ضابطہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کسی نے صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ تو بات غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بنو مستلق کے سلسلے میں چل رہی تھی پچھلے ہفتے۔ غزوہ ذات الرقاع پر تو گفتگو مکمل ہو چکی تھی، غزوہ بنو مستلق کا باقی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی بھی جنگ میں جاتے تو آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان بیویوں کے نام قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، یعنی نام لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جایا کرتے تھے، مرہم پٹی کے لیے، اسی طریقے سے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے۔ تو 2 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، ایک مرتبہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، ایک مرتبہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر۔ غزوہ ذات الرقاع کا بیان پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، غزوہ بنو مستلق کے موضوع پر گفتگو باقی تھی۔ جو آیت میں نے پڑھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اسی پر گفتگو ہوگی۔ تو غزوہ بنو مستلق کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غزوہ بنو مستلق کے مقام پر ایک جگہ تھی بنو مستلق، وہاں پر آپ لوگ 7 دن قیام کیے، حضرت عائشہ بھی موجود ہے، صحابے بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تمام لوگوں نے 7 دن تک دشمن کا وہاں انتظار کیا، دشمن بھاگ گیا، دشمن نہیں آیا ڈر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کو فتح کر کے واپس مدینہ جانے لگے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ دوری پر، کچھ میلوں کی دوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ جنگل کی طرف نکل گئی۔ حضرت عائشہ جنگل کی طرف چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتی ہے جنگل کی طرف سے قضاء حاجت مکمل ہونے کے بعد، آ کر دیکھتی ہے کہ یہاں پر جو قافلہ تھا، یہاں پر جو لشکر تھا وہ روانہ ہو چکا ہے، یہاں پر ایک آدمی کا بھی نام و نشان نہیں۔ حضرت عائشہ پریشان ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ ہلکی دبلی تھی، پتلی تھی۔ پرانے زمانے میں اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا جس کے اندر لوگ سوار ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ جس کجاوے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کجاوے کو صحابہ نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اماں عائشہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہلکی دبلی تھی، پتلی تھی، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھی بھی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ جس وقت میں وہاں پر آ کر پہنچتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر قافلہ نہیں ہے، میں پریشان ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں میں نے اللہ کو یاد کیا، اور میرے جسم پر جو چادر لپیٹا ہوا تھا، اس چادر کو، آدھی چادر کو میں زمین پر بچھاتی ہوں اور آدھی چادر کو اپنے بدن کو ڈھانپتی ہوں اور میں لیٹ جاتی ہوں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگوں کو محسوس ہوگا, جب لشکر کو محسوس ہوگا کہ میں اندر موجود نہیں ہوں, تو وہ لوگ واپس آئیں گے, آ کر مجھے لے کر جائیں گے, میں اکیلے رات میں نہیں نکل سکتی. چنانچہ وہیں پر لیٹ گئی. ایک آدمی جن کا نام صفوان بن معطل ہے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ لشکر کے پیچھے آئے گا. اگر لشکر کا کوئی سامان چھوٹ جائے, کوئی چیز چھوٹ جائے, تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا. چنانچہ صفوان بن معطل میں اونٹ پر سوار ہو کر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دور سے پڑی ہوئی ہے. قریب میں گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے. فوراً کہا من انت, آپ کون ہیں؟ فوراً چادر کے اندر سے آواز آئی انا عائشہ, میں عائشہ ہوں. فوراً حضرت صفوان بن معطل نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا. انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اپنے کجاوے میں اما عائشہ کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد اونٹ کی نکیل پکڑ کر, اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے آگے وہ چلنے لگے اور اونٹ پیچھے پیچھے چلنے لگا. آتے جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کوئی شور و شغف نہیں ہوا, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. صبح 10 بجے کے قریب ابھی جو قافلہ روانہ ہو چکا تھا مدینے کے لیے, اب مدینہ نہیں پہنچا تھا, 10 بجے کے قریب قافلے میں وہ لوگ جا ملے. حضرت عائشہ اپنے کجاوے میں, صفوان بن معطل کے کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کجاوے سے اٹھ کر اپنے کجاوے میں چلی جاتی ہے. چنانچہ پورا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. قافلے کے پہنچنے کے بعد 2 دن کے بعد حضرت عائشہ رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہے. ان کے ساتھ مستہ ہے, ان کی نوکرانی ہے, وہ ساتھ میں چلتی ہے. حضرت عائشہ دیکھتی ہے کہ مستہ کا پاؤں پھسلا, وہ زمین پر گر پڑی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مستہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ قدم قدم پر تمہارے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں, قدم قدم پر تم پریشان معلوم ہو رہی ہو, آخر کیا بات ہے؟ تو مستہ نے کہا کہ عائشہ آپ کو معلوم نہیں کہ مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, مدینے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس پروپیگنڈے میں میرا بیٹا بھی شریک ہے, اس لیے ہلاکت و بربادی کی دعا بددعا میں کر رہی ہوں. چنانچہ مستہ سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے, کیا بات ہے؟ چنانچہ مستہ نے کہا کہ لوگ مدینے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کا وقت ہے, رات کی تاریکی میں صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ ایک ساتھ آئی ہے, نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا دامن پاک نہیں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے اتنا سننے کے بعد میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی, میں چلا چلا کر رونے لگی, میں قضاء حاجت بھول گئی. میں واپس گھر آتی ہوں, آ کر دیکھتی ہوں کہ 2 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ مہر و محبت, جو پیار کی نگاہ تھی, وہ نگاہ مجھ پر نہیں ہے. میں نے محسوس کیا کہ ضرور میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ 1 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں, میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں, میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دے دی. اجازت دینے کی دیری تھی, حضرت عائشہ چلا کر رونے لگتی ہے, چیختی ہے, پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. میں جب بھی کہتی اے اللہ کے نبی مجھے اپنے والد کے گھر جانا ہے, تو آپ کہتے اے عائشہ 2 دن کے بعد چلی جانا, 4 دن کے بعد چلی جانا, 1 ہفتے کے بعد چلی جانا. لیکن آج جیسے ہی اجازت ملتی ہے فوراً اجازت دے دیتے ہیں. حضرت عائشہ روتے ہوئے اپنے والد کے گھر جاتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. ابوبکر صدیق کہتے ہیں اپنی بیٹی سے اے عائشہ کیا ہو گیا, آج تو بھی پریشان ہے, تیرا باپ بھی پریشان ہے, تیری ماں بھی پریشان ہے, پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, 40 سال ہو گئے ہیں نبی کی خدمت کرتے ہوئے, آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ مجھ پر کوئی بات اٹھائے, لوگوں کی مجال نہیں کہ میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے. آج میں مدینے کے گلیوں میں کیسے گزروں گا, آج میں مدینے کے چوراہوں پر کیسے گزروں گا. چنانچہ 2 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ کہاں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ عائشہ گھر کے کمرے کے اندر ہے, 2 دن ہو گئے ہیں, نہ کھائی ہے نہ پی ہے, صرف نماز پڑھ رہی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے.
चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कहते हैं, ए आयशा, अगर तुमसे गलती हो गई है तो तुम इकरार कर लो ना, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगूंगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आयशा को माफ़ कर दे। तो हजरत आयशा कहती है कि आप भी उन लोगों के प्रोपेगेंडा के बात में आ गए हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ, शायद आपको यकीन ना हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाक दामन नहीं, ये हकीकत के खिलाफ है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ी देर बैठने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले जाते हैं। पूरे सहाबा को बुलाया जाता है। मदीना मुनव्वरा में मीटिंग रखी जाती है, मस्जिद नबवी में मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में फैसला क्या होता है, तमाम सहाबा को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सबसे पहले सलमान फारसी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि बरीरा को बुलाओ, क्योंकि बरीरा हजरत आयशा के साथ रहती है और ये मामूल है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के साथ रहता है तो उसके बारे में, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में वो जानता है। चुनांचे हजरत बरीरा को बुलाया जाता है। हजरत बरीरा को कहा जाता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में आयशा को कैसे पाया। तो फौरन हजरत बरीरा कहती है कि मैंने आयशा के अंदर एक गलती के अलावा कोई गलती नहीं देखी। वो गलती ये है कि वो रात को आटा गूंद कर सो जाती है, सुबह बकरी आकर खा जाती है। इस गलती के अलावा मैंने उसकी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं देखी। उसके बाद कहा जाता है कि और तहकीक की जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आप नबी है, आपको कोई भी अपनी बेटी दे देगा, चुनांचे आप दूसरी निकाह कर लीजिए। फिर और तहकीक की बात चलती है। पीछे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे होते हैं, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आपका निकाह आयशा के साथ किसने किया था? मैंने किया था या अल्लाह ने किया था? चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा निकाह खुदा ने अर्श पर पढ़ाया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मसला हल हो गया। जो ज़ात आपके जिस्म पर एक गंदी मक्खी को बैठने नहीं देता, वो आपके बिस्तर पर एक गलत औरत को कैसे आने दे सकता है। चुनांचा मसला हल हो जाता है। चुनांचा ये बात कहते हुए हजरत उमर फारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जज़ाकल्लाहु उमर बिन खत्ताब, आपने मेरे दिल की गिरानी को दूर कर दिया। फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करेगा मैं उस पर राज़ी रहूँगा, मैं उसे वही बात मानूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे। चुनांचे 2 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मुकम्मल कर रहा हूँ, थोड़ी सी रह गई है, बात मुकम्मल कर रहा हूँ। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन के बाद तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद देखते हैं कि हजरत आयशा कमरे के अंदर रो रही है, चिल्ला रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकान पर एक चारपाई थी, वहाँ पर आप बैठ जाते हैं। आपके चेहरे पर वही के आसार नमूदार होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान है, ना जाने क्या फैसला आने वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतार दी, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म। जैसे ही वही उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुल उठा और कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी बेटी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आयशा की सफाई में 18 आयतें उतार दी और ये कहा कि हजरत आयशा बिल्कुल पाक दामन है। तो मेरा मौजू क्या था? मेरा मौजू था कि नबी के दौर में अगर किसी ने सहाबा को बुरा भला कहा, सहाबा को टोका, सहाबा पर इल्ज़ाम तराशी की, सहाबा पर बुहतान लगाया, सहाबियात पर बुहतान लगाया, तो उसका जवाब किसने दिया? नबी ने नहीं दिया, किसी बच्चे से गवाही नहीं ली गई, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।